نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی شریعت کے بنیادی ماخذ۔ آج جو شریعت اسلام کے جو بنیادی ماخذ ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ اس میں بھی سب سے پہلے جو ہے نا وہ اسلامی شریعت کے بنیادی جو ہے نا وہ چار ماخذ ہی کیوں ہیں، ان کا تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ شریعت اسلام کے جو بنیادی جو ماخذ ہیں وہ کل چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس۔ یہ بنیادی جو ہے نا ماخذ ہیں۔ ماخذ سے جو لفظ ماخذ ہے یہ لفظ اخذ سے جو ہے نا وہ نکلا ہوا ہے۔ تو اخذ کا جس طرح معنی ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے لینا، تو ماخذ کا جو مطلب ہوا وہ یہ ہوگا کہ جہاں سے ہم کیا دلائل لیں، وہ جگہ جہاں سے ہم دلائل لے سکتے ہیں شریعت اسلام کے۔ یعنی شریعت اسلام میں اگر ہمیں کہیں پہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اگر کسی حکم کے بارے میں ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آیا ہے کہ یہ حکم جو ہے نا اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، تو شریعت نے جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا چار ماخذ بنیادی طور پر دیے ہیں۔ اسلامی قانون کے جو چار بنیادی ماخذ ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس۔ تو اس پہ جو ہے نا وہ سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، تو اس کے لیے اگر کوئی حکم ہمیں چاہیے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، کتاب اللہ یعنی قرآن کریم میں اس کو کیا کریں گے، دیکھیں گے۔ جس طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا نماز فرض ہے یا نہیں ہے، تو ہم جو ہے نا وہ کتاب اللہ میں دیکھیں گے کہ ہاں کتاب اللہ میں جو آ رہا ہے بار بار اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، تو گویا کہ نماز پڑھنا کیا ہے، فرض ہے، کہ کیونکہ نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہاں پہ، قرآن پاک میں۔ تو ہمارا سب سے پہلا اور بنیادی جو ماخذ ہے وہ کیا ہے، کتاب اللہ ہے، جسے قرآن کریم کہتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی حکم ایسا ہے کہ جو کتاب اللہ میں ہمیں نہیں ملا، کیونکہ کتاب اللہ جو ہے نا وہ اصول کی کتاب ہے، اور اس میں اگر جو ہے وہ احکامات بیان کیے بھی گئے ہیں، 500 آیات جو ہے نا وہ احکامات کے متعلق ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں ہیں، کچھ جو ہے نا سابقہ جو شریعت ہیں ان پہ جو واقعات ہیں، ان کے جو قصص ہیں ان کے بارے میں ہیں۔ تو پورے قرآن پاک میں جو ہے نا سارے کے سارے احکامات اور پھر ان کی جزیات بیان نہیں ہوئی ہیں، بلکہ صرف جو ہے نا قرآن پاک میں اصول بیان کر دیے گئے۔ تو اگر ہمیں جو ہے نا کتاب اللہ میں کسی واقعے کا، کسی حکم کا کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا ہے، اب اس میں ہمیں کتاب اللہ میں نہیں ملتا ہے، تو بالاتفاق جو ہے نا ہم رجوع کریں گے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اچھا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر تو پایا گیا تو اس پر فیصلہ کر لیا جائے گا، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جو حکم تھا جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں نہیں ملا، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ آیا اس قسم کے حکم کے بارے میں یا اس قسم کے واقعے کے متعلق کسی زمانے میں مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح کہ شروع زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ایک دن جو ہے نا وہ تراویح کے جو جماعت تھی وہ چھوڑ دی تھی، صرف اس وجہ سے تاکہ کہیں تراویح کی نماز جو ہے وہ مسلمانوں پہ فرض نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے کوچ کر لینے کے بعد صحابہ کرام کا آپس میں اس بات پہ اختلاف ہو گیا تھا کہ آیا جو ہے نا وہ تراویح کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے نا وہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، دور حکومت آیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم صادر فرما دیا۔ تو اس پہ کسی صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا، سب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے لگے، تو گویا کہ یہ اجماع ہو گیا تھا اس بات پہ کہ ہاں جی ہم نے جو نماز تراویح پڑھنی ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے کہ کسی واقعے کے متعلق جو ہے نا کسی زمانے میں مسلمانوں کا اجماع ہو گیا ہے، تو اگر ہو گیا ہے تو اس پر ہم کیا کریں گے، فیصلہ کریں گے۔ لیکن اگر اجماع نہیں ہوا تو پھر قیاس سے کیا کریں گے، ہم اس کے متعلق جو ہے کیا کریں گے، حکم نکالا جائے گا اور اسی کے مطابق کیا کیا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا۔ باقی یہ ترتیب کے سب سے پہلے جو ہے وہ کتاب اللہ میں ہم حکم دیکھیں گے، پھر سنت رسول میں، پھر اجماع میں، پھر قیاس میں۔ تو اس کی دلیل جو ہے نا وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اس کا مآل کیا ہے، اچھا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے حکم سے تو قرآن و حدیث کی اتباع ضروری ہو گئی ہے، یعنی اور دوسرا جو ہے نا وہ قرآن پاک میں بیشتر آیات ایسی ہیں جہاں پہ آ رہا ہے اطیع اللہ، ساتھ یہ آ رہا ہے اطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جہاں پہ تو یہ آ گیا کہ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت سے تو مراد ہمارا یہی ہماری مراد یہی ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ نازل فرمائے ہیں تو ان کی جو ہے نا وہ تابعداری ہے، ان کو بجا لانا ہے۔ جبکہ اطاعت رسول سے پھر کیا مراد ہے، تو اطاعت رسول سے مراد وہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاریر ہیں، ان پہ ہم نے کیا کرنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے، ورنہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور خود جو ہے نا وہ سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کی تشریح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے نا وہ کسی نے نہیں کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ خود اشارے ہیں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، تو اس کی تشریح جو ہے نا قرآن پاک کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور کرنے والا نہیں تھا۔ گویا کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ایک اصل ہے، اور اس کی جزیات جو ہیں اصول اس میں بیان کی، اس کی جزیات جو ہے نا وہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ اور پھر آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے اولی الامر، تو اس سے مراد جو ہے نا وہ احکام ہیں جو قرآن و سنت کی تابعداری کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کے مشورے سے فیصلے کرتے ہیں، یا تو پھر ان سے مراد کیا، وہ مجتہدین ہیں جو کسی وقت سب کے سب ایک بات پر کیا ہو جاتے ہیں، متفق ہو جاتے ہیں، جو نہ قرآن میں یعنی جس کے بارے میں کوئی حکم ہے، نہ حدیث میں کسی کا حکم ہے، تو ایک زمانے کے علماء کرام جو ہے نا مجتہدین جو ہے وہ ایک مسئلے کے بارے میں اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ مسئلہ یوں ہے۔ تو گویا کہ ان دونوں صورتوں میں جو ہے نا یہ تو ان میں اجماع کی طرف کیا ہے، اشارہ ہے، اور اس کی تابعداری کرنا، اس پہ عمل پیرا ہونا کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ باقی جو ہے نا وہ کسی واقعے میں کوئی تنازع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے سے قیاس کی تابعداری کیا ثابت ہوتی ہے، مطلب قیاس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے کوئی واقعہ پیش آج کے زمانے میں پیش آیا، یا جس طرح کے جو ہے نا وہ قرآن پاک میں جو ہے نا وہ شراب کی حرمت کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے، تو شراب اس کے زمانے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے نا وہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو آج کل کے جو جدید نشے ہیں، آئس کا نشہ ہو گیا، باقی اور نشے ہیں، چرس کا نشہ ہو گیا ہے، تو ہم نے جو ہے نا وہ قیاس کے تھرو جو ہے نا وہ کیا کیا ہے، ان کو حرام قرار دیا ہے، کہ ہم نے ان کو قیاس کیا ہے شراب پہ، کہ شراب میں کیا ہے، وہ اس کی جو ہے نا حرمت کی دلیل جو ہے وہ کیا نشہ ہے۔ تو یہی نشہ جب ہم نے آئس میں پایا،
چرس میں پایا، باقی چیزوں میں پایا جو ہے، تو وہ کیا ہے، تو یہ چیزیں بھی کیا ہو جائیں گی، حرام ہو جائیں گی. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں. اب قیاس جو ہے نہ تو نص ہے نہ اجماع ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ یہ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں کیا ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے کیا کرو، کسی حکم کو، کسی واقعہ کوئی پیش آیا تو اس کو اللہ یعنی کتاب اللہ میں تلاش کرو، پھر رسول سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرو، پھر جو ہے اجماع ہے. تو گویا کہ یہاں سے ہمیں قیاس کی جو ہے نا ایک قسم کی دعوت دی جا رہی ہے. تو گویا کہ یہ آیت جو ہے چاروں جو ماخذ ہیں ان کی اتباع پہ کیا کرتی ہے، دلالت کرتی ہے. جو ہمارے چار ماخذ ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس، دو پہ تو سب کا اتفاق ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول. باقی اجماع کے کچھ قائل ہیں کچھ نہیں ہیں، اسی طرح قیاس کے بھی کچھ قائل ہیں کچھ قائل نہیں ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اجماع اور قیاس جو ہے نا یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، انہی ہی سے کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہی جو ہے نا اخذ کیا گیا ہے اس کو. باقی احناف کے نزدیک جو ہے نا وہ اسلامی شریعت جو ہے اس کے جو بنیادی ماخذ ہیں وہ یہی چار ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس کی دلیل کہ بنیادی ماخذ چار ہی ہیں، وہ ابو داؤد، سنن ابی داؤد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے جو ایک جو ان کی روایت ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر مقرر کر کے وہ کا بھیج رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ہے معاذ، اگر تجھے کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں کتاب اللہ سے اس کا فیصلہ کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تم اس کو کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے پھر؟ تو انہوں نے عرض کی تھی کہ ہے اللہ کے رسول، کہ پھر میں جو ہے نا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کروں گا، فیصلہ کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تم سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں اپنے رائے سے کیا کروں گا، اجتہاد کروں گا. تو اس پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کے سینے پر ہاتھ مار کے فرمایا کہ ساری صفات اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ عمل کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. اب یہاں پہ قیاس کتاب اللہ کا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ گیا ہے، ساتھ قیاس کا تذکرہ آ گیا ہے، اگرچہ اس میں اجماع کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اجماع اس وقت جو ہے نا، اس اجماع کا اس وقت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے اجماع کا تصور ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں حیات رہے تو اس وقت جو بنیادی ماخذ تھے یا تو وہ قرآن تھا یا پھر سنت رسول. کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام کو کوئی بھی مسئلہ پیش آ جاتا تو صحابہ کرام جو ہے نا وہ کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع فرما لیتے. اچھا، اس کے علاوہ امام بغوی رحمہ اللہ نے میمون بن مہران سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا تو وہ سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف نظر کرتے تھے، تو اگر اس میں کوئی حکم پاتے تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے، اور اگر کتاب اللہ میں نہ پاتے تو پھر سنت کے مطابق فیصلہ کرتے، اور اگر سنت میں بھی کوئی حکم نہ پاتے تو معتبر لوگوں کی کو جمع کرتے اور ان سے مشورہ کرتے، اور اگر ان کی رائے میں کسی ایک حکم پر کیا ہو جاتی، ان سب کی رائے جو ہیں، جو معتبر لوگ جمع ہوتے ہیں ان کی رائے کسی ایک حکم پر متفق ہوتی ہیں تو اس کے بعد کیا کر دیتے، اس کے مطابق فیصلہ فرما دیتے. اور یہی جو معمول ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رہا، اور اسی پہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے اتفاق بھی کیا ہے، اور اس ترتیب میں ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی نہیں تھا.